السلام علیکم ویورز، ناول فار لاسٹ ایپیسوڈ۔ کچھ گھنٹے بعد میرا ہاتھ چھوڑ رہے احلام، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے زبردستی یہاں لانے کی؟ تمہاری جرأت کیسی ہو اس کے ساتھ رات گزارنے کی؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ انوشا نے حیرانگی سے احلام کو دیکھا تھا۔ احلام بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی سے دور سٹارٹ اس ہیلی کاپٹر کی طرف انوشا کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ جو نشان گردن پر لیے پھر رہی ہو، دل کر رہا ہے اسے مار دوں۔ تم ہوتے کون ہو اسے مارنے والے؟ شوہر ہے میرا محرم، اور رات نہیں راتیں گزاری ہیں میں نے اس کے ساتھ، نکاح کیا ہے، شادی ہوئی ہے گواہان کے سامنے۔ پیار کرتی ہوں، مجھ پر میرے جسم پر اس کا حق ہے۔ بے شرم! اس سے پہلے انوشا پر ہاتھ اٹھاتے کسی نے پیچھے سے احلام کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ایک مکہ مار کر احلام کو پیچھے دھکا دیا تھا انوشا سے۔ فہاج کے گلے لگ گئی تھی وہ روتے ہوئے۔ میں آ گیا ہوں۔ اپنا کوٹ انوشا کو پہنائے فہاج احلام کی طرف بڑھے تھے جس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا شدید۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، یہاں لانے کی؟ میں رشتہ دار سمجھ کر تجھے عزت دے رہا تھا، تو میری ہی عزت کو داغ لگانے کے در پر ہے۔ فہاج ایک ایک بات کے ساتھ احلام پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، کبھی ٹانگوں سے تو کبھی مکوں سے۔ احلام کے جوابی وار پر بھی وہ اور زور سے وار کر رہے تھے، تب تک جب تک احلام نے فہاج کو پیچھے کر کے اپنی گن نہ نکالی تھی۔ فہاج وہ چلائی تھی تو احلام ہنستے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ تم میری نہیں ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہوگی۔ نہیں پلیز! گن پوائنٹ انوشا پر دیکھ کر فہاج 10 قدم پیچھے ہو گئے تھے انوشا کی ڈھال بن کر۔ اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو طلاق دے ابھی میرے سامنے، اور انوشا اگر تم 5 سیکنڈ میں اس ہیلی کاپٹر پر نہیں بیٹھی تو میں اسے مار دوں گا۔ احلام کبھی گن ادھر کر رہا تھا تو کبھی ادھر۔ میں مرنا پسند کروں گا، فہاج اور انوشا ایک ساتھ بولے تھے جس نے احلام کو حیران کر دیا تھا۔ انوشا پلیز! یہ پروفیسر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں تمہیں 10 ہسپتال بنوا دوں گا پاکستان میں، پلیز میرے ساتھ چلو۔ وہ جیسے گھٹنوں پر بیٹھنے کو تھے۔ میں اپنے تن من سے دل و دماغ سے فہاج کو اپنا چکی ہوں۔ میں محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے، اور میں انوشا، میں نے بھی تمہیں کبھی چاہا تھا۔ کبھی کوئی ایسا پل نہیں گزرا جب میں نے تم سے محبت نہ کی ہو۔ میں رمین کو چھوڑ دوں گا پلیز۔ احلام کی آنکھ سے ایک آنسو جیسے ہی نکلا تھا، انوشا نے منہ پھیر لیا تھا۔ تمہیں تو اتنی بھی شرم نہیں رہی احلام کہ کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہی ہو؟ وہ خاموشی سے سن رہا ہے تو صرف میرے لیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہماری طلاق کے بعد مجھے تم سے صرف نفرت رہی ہے، محبت نہیں احلام۔ اللہ نے شاید اس لیے رمین والی آزمائش ڈالی ہمارے رشتے میں، کیونکہ میں اور تم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میں فہاج کے نصیب میں تھی اور وہ میرے۔ ایک اور لفظ نہیں، تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، میں فہاج کی سہاگن بنوں گی۔ انوشا! فہاج انوشا کی طرف جیسے ہی بڑھے تھے احلام نے گن پھر سے پوائنٹ کی تھی۔ تمہیں نہیں، اسے ماروں گا۔ اور فہاج کے کندھے پر گولی جیسے ہی لگی تھی احلام کو بھی کسی نے شوٹ کر دیا تھا۔ پولیس کی بڑی نفری نے پورے ایریا کو کور کر لیا تھا اور احلام کو وہاں سے لے گئے تھے۔ فہاج آنکھیں کھولو! وہ روتے ہوئے فہاج کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ فہاج! میم! ایمبولینس فہاج کو جیسے ہی اسٹریچر پر ڈالنے کے لیے آگے ہوئی تھی، فہاج نے انوشا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، وہاں موجود سب کو شاک کر کے۔ بیوی کو ذرا سا ایموشنل تو ہونے دیتے بیگم، تم جاری رکھو۔ یو ایڈیٹ ڈفر! شرم کریں، یہاں میری جان جا رہی تھی۔ فہاج کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ اور رونا شروع ہو گئی تھی۔ جان اب جائے گی میری، جس سینے پر اتنے زور سے مار رہی ہو اسی سینے پر سر رکھ کر سونا بھی ہے محترمہ، ہاتھ ہولا رکھو۔ ہاں بے شرم! کچھ ہفتے بعد پروفیسر فہاج محبت میں دیوانہ شخص محبوب کو انتظار کی سولی نہیں چڑھاتا جتنا آپ اپنی بیوی کو انتظار کروایا۔ سگار کے دھوئیں نے اپنے پیٹ میں بھر لیا ہوا تھا اس کمرے کو۔ میری شرٹ میں تمہیں دیکھنے کی خواہش تو تھی میری، مگر یہ ہاتھ میں سگار پیتے دیکھنا میرے بیڈ روم میں رات کے اس پہر، یہ میری فینٹیسی تھی ڈاکٹر انوشا۔ کوٹ کے بٹن آہستہ سے کھولے وہ اندر آئے تھے، دروازہ بند کیے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں بیڈ پر بیٹھی بیوی کی یہ بولڈ سائڈ دیکھ کر وہ اس لمحے پاگل ہو رہے تھے۔ چلتے اے سی میں بھی ماتھے پر پسینے کے بادل چھائے ہوئے تھے ان کے۔ آہا پروفیسر صاحب! اس عمر میں کافی خطرناک فینٹیسی ہے آپ کی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر فہاج کی طرف بڑھی تھی، اپنی شرٹ میں دیکھے انوشا کو ان کے باقی کے ہوش بھی جانے لگے تھے۔ اتنا پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ دروازے کے ساتھ پن کر چکی تھی فہاج کو، نیل پینٹ لگی ہوئی انگلیاں جیسے ہی فہاج کی شرٹ کے بٹن کو اوپن کرنے کو تھی، فہاج نے اپنا ہاتھ انوشا کے ہاتھ پر رکھ کر اسے روک دیا تھا۔ اس کے بعد واپسی کا کوئی موقع نہیں دوں گا ڈاکٹر انوشا، سوچ لو۔ فہاج نے وہ سگار پکڑ لیا تھا، اس کے لبوں کو وہ جیسے ہی لگایا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ انوشا کی ویسٹ پر تھا۔ کون کم وقت واپس جانا چاہتا ہے؟ جس آگ میں جل رہی ہوں اس میں تمہیں بھی جلانا چاہتی ہوں۔ فہاج کے سینے پر عین تیز دھڑکتے دل پر جیسے ہی انوشا نے اپنا ہاتھ رکھا تھا وہ کھو گئی تھی ان آنکھوں کی گہرائی میں۔ مجھے پاس پا کر جناب کا دل اتنی زور سے دھڑکنا شروع کیوں کر دیتا ہے؟ یہ مچل رہا ہے میرے سینے سے باہر آنے کے لیے۔ تمہیں پہلو میں پا کر میرے دل میرے قابو میں نہیں رہتا انوشا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ دل سدا یوں ہی دھڑکتا رہے تو یوں ہی پاس رہنا میرے، کہ اب یہ دل اور میں کوئی بھی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے باقی کا فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا ان دونوں کے درمیان۔
سوچنے پروفیسر فحاش، میں ڈاکٹر ہوں، میں حساب کتاب میں اتنی پکی ہوں کہ وقت اور بات ذہن نشین ہو جاتی ہے مجھے، نہ بولوں گی نہ بولنے دوں گی۔ مجھے پسند نہیں ہے محبتوں میں کمی، میں لفظ بھی گنتی ہوں تیری باتوں کے۔ تنہا راتوں کو اکیلے کمرے میں سونے والی ماں باپ کا دکھ وہ اولاد نہیں سمجھ سکتی جسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ ماں باپ کی زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے۔ السلام علیکم، رمین نے آہستہ آواز میں کہا تھا جب فحاش نے اپارٹمنٹ کا ڈور اوپن کیا تھا بیل رنگ ہونے پر۔ وعلیکم السلام، آئی ایم سوری میں آپ کو پہچانا نہیں۔ میں احلام کی وائف انوشا جانتی ہے، میں انوشا سے ملنے آئی ہوں۔ اوکے، اندر آئیے۔ فحاش نے دروازہ مکمل اوپن کر دیا تھا اور وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی انوشا ساری ٹھیک کرتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس نے اسے اور ینگ بنا دیا تھا۔ رمین کی نظر میں فحاش لیٹ ہو گئے ہیں، ایک تو آپ کا رومانس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور پھر وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ رمین پر نظر پڑتے ہی وہ فحاش کو دیکھا تھا۔ آپ اندر جائیں، فحاش کو ایک ہی جملہ کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رمین کی نظر پھر سے اس کے شوہر پر پڑے۔ وہ ماضی کی طرح کوئی بیوقوفانہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، ویسے بھی اچھا ہوا مجھے انکار کیا تھا نا، اب تو لیٹ ہو ہی گئے ہیں، اب باہر کوئی نہیں جانا۔ انوشا کو آنکھ مارتے ہوئے وہ ماتھے پر بوسہ لے کر واپس بیڈ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ مسز احلام پلیز بیٹھیں۔ انوشا سامنے بیٹھ گئی تھی اور ملازمہ کو جوس لانے کا کہا تھا۔ انوشا، شاید تم جانتی ہو کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جانتی اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی، مجھے اچھا نہیں لگا تمہیں یہاں میرے گھر میں دیکھ کر۔ انوشا نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی تھی جس پر رامین ہرٹ ہوئی تھی۔ سر جھکائے وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں یہاں ایک ہی درخواست کرنے آئی ہوں، پلیز کیس واپس لے لو، احلام کو جیل سے۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی، بات میری ہوتی تو میں ایسا کر بھی لیتی، مگر تمہارے شوہر نے میرے فحاش پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے آگے ہوئی تھی۔ ابھی تک رمین کے دل میں جو انسیکیورٹی تھی اور شک تھا احلام اور انوشا کی محبت کو لے کر، وہ تو ہوا کا بلبلہ ثابت ہوا تھا انوشا کے لیے فحاش کی محبت دیکھ کر۔ کیا تم سچ میں احلام کو بھول چکی ہو؟ تم دونوں کی محبت تو ماضی تھا، وہ محبت اسی دن مر چکی تھی جب وہ تمہارے ساتھ فزیکل ہوا تھا۔ رامین، اس شخص سے طلاق لے کر میں نے اس محبت کو دفنایا تھا۔ اس کی باتیں رامین کو اور چھوٹا بنا رہی تھی، جس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر انوشا، وہ تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی رہی تھی۔ انوشا، جب انوشا نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل رامین کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو رامین نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، میں نے عمر کا ایک حصہ، ایک قیمتی حصہ تم سے جلن میں، حسد میں گزار دیا، تمہارے گھر کی ہر خوشی، ہر چیز تم سے چھین لی، مگر پھر بھی میں آج ناکامی کے دوراہے پر کھڑی ہوں اور تم ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہو۔ انوشا نے ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹا دی تھی۔ رامین کی باتوں نے اسے شاک کر دیا تھا۔ جلن، حسد، تم مجھے نہیں جانتی مگر میں جانتی ہوں۔ تمہیں تب ہی جانتی تھی، میں اکثر تمہیں دیکھتی تھی آفس میں آتے جاتے ہوئے۔ احلام پر میری نظر اس وقت پڑی جس دن میں نے اسے تمہارے لیے اتنا فکر مند دیکھا تھا کہ وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کو چھوڑ کر اس روم سے ایسے بھاگے تھے جیسے ان کی زندگی ان کے ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ میں اس شخص کو ایڈمائر کرنا شروع ہو گئی تھی، اور تمہیں جب جب احلام کے کیبن میں دیکھتی تھی میری ایڈمائریشن کب جلن میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انوشا، ہمارے افیئر کے بعد سے شادی تک کی خبر تمہیں میں نے پہنچائی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احلام کی زندگی سے دور چلی جاؤ۔ رامین کا چہرہ اس کے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ میں وہ سب حاصل کی چکی مگر وہ سکھ نہ مل سکا مجھے۔ انوشا، احلام تب تک میرے ساتھ خوش تھی جب تک تمہیں پتہ نہیں چلا تھا، مگر جیسے ہی تمہیں پتہ چلا وہ میرا گھر جنت جیسا بکھرنے لگا تھا۔ کسی کی جنت کو برباد کر کے، ایک عورت کے مقام سے گر کر، کسی کے شوہر کو سیڈیوس کر کے تم توقع رکھتی تھی کہ تمہارے ساتھ مکافات نہیں ہوگا؟ انوشا نے پانی کا گلاس رامین کی طرف کر کے پوچھا تھا۔ شاید میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی انوشا، مگر اب میں سمجھ گئی ہوں۔ کسی مرد کو سیڈیوس کر کے بستر تک لے جایا جا سکتا ہے مگر دل تک رسائی نہیں ملتی ایسی عورت کو۔ ہاں، یہاں تم اپنے شوہر کو جیل سے بچانے آئی ہو یا میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی جگانے آئی ہو؟ کیونکہ میرے دل میں محبت، ہمدردی، جذبات، اپنائیت بس ایک شخص کے لیے رہے گی تا حیات، اور وہ فحاش ہے۔ انوشا، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے رامین، تم نے سیڈیوس کیا نہیں کیا یا کیا کیا، تم غیر تھی، ہمارے گھر کا مرد وہ تھا، حاکم تھا۔ اگر اس نے اپنی غیرت اور ہمارے رشتے کو چند پل کی لذت پر وار دیا تو وہ گناہ گار ہے، تم نہیں۔ تم جا سکتی ہو، البتہ میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لوں گی کہ کیس کا کیا کرنا ہے۔ انوشا، اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال کرنا، احلام جیسے مرد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اپنا بیک اپ لازمی رکھنا۔ رامین چہرہ صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ انوشا کتنے ہی منٹ وہاں بیٹھی رہی، فحاش پاس آ کر بیٹھ گئے تھے، تب بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ انوشا، مگر فحاش کے کندھے پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیا کھیل کھیلتی ہے نا زندگی، جسے ہم سفر سمجھ کر شادی کی وہ محبت کے قابل ہی نہیں نکلا، اور جس پر یقین کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا
وہ میرا ہمسفر بن گیا۔ انوشا کی انگلیاں کالر سے ہوتے ہوئے فحاش کے چہرے پر جیسے ہی گئی تھی، وہ کچھ اوپر اٹھی فحاش کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ہمسفر بن کے دیکھتے ہی دیکھتے یقین نہیں ہوتا کہ زندگی کیسے بدل گئی۔ مجھے یقین تھا، جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میرے دل کی دہیز دھڑکن مجھے سگنل دے رہی تھی اور میں درگزر کرتا رہا۔ انوشا، ایسے لگتا تھا اس دن وہ نکاح کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہیں کبھی اپنا نہ بنا پاتا۔ وہ ایک فیصلہ، میرے ہمسفر۔ انوشا کی دیکھتی ہوئی آنکھوں پر جیسے انہوں نے فیصلہ کے گہری خاموشی چھا گئی تھی، وہاں ان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں بس۔